السلام علیکم۔ آج 24 تاریخ اور ہفتے کا دن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اخبار 313۔ جوازات کے ٹویٹر پہ ایک شخص نے دریافت کیا تھا کہ کیا کمپنی کے ملازم کی اسپانسرشپ یعنی اس کا کفالہ انفرادی میں تبدیل کی جا سکتی ہے؟ واضح رہے کہ سعودی عرب میں امیگریشن قوانین کے مطابق کمپنیوں اور اداروں میں پیشہ ور غیر ملکیوں کے اقاموں کا اجرا وزارت افرادی قوت کی جانب سے جاری ورک پرمٹ کے بعد کیا جاتا ہے، جس کی فیس مقرر ہے، جبکہ انفرادی کفیلوں کے زیر کفالت غیر ملکی کارکن ہوتے ہیں۔ ان کے اقاموں کے اجرا کے لیے وزارت افرادی قوت سے NOC اور ورک پرمٹ درکار نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے انفرادی ملازمین کے اقاموں کی تجدید کے لیے لیبر آفس کی کوئی فیس نہیں ہوتی۔ انفرادی ملازمین میں عام طور پہ گھریلو کارکن ہوتے ہیں جنہیں عمالہ منزلیہ کہا جاتا ہے۔ اب گھریلو ملازمین کے جملہ امور کی نگرانی محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات کے ذمہ ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے جواب میں سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ ایسے افراد جو کمپنی کے کفالوں میں ہیں ان کی کفالت انفرادی شعبہ یعنی عمالہ منزلیہ میں تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ سعودی عرب کے قومی دن کے اوپر جمعرات کو وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ اور ان کے قومی دن کے اوپر ان کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے شہزادہ محمد بن سلمان کو سیلاب کی صورتحال اور اس حوالے سے جاری امدادی سرگرمیوں اور بحالی کی کوششوں سے آگاہ کیا، جبکہ محمد بن سلمان نے سیلاب سے ہونے والے قیمتی جانوں کے نقصان پر تعزیت کی اور انہوں نے کہا کہ سیلاب سے متاثرین افراد کے لیے سعودی عرب کی جانب سے حمایت جاری رکھنے کا عزم کر رکھا ہے۔ سعودی عرب کا 92ویں یوم وطنی یعنی قومی دن کے مناسبت سے مختلف شہروں میں پروگرام ہوئے اور آرمی کی طرف سے ایئر شو اور مختلف قسم کے پروگرام ہوئے۔ ساتھ ہی سعودی عرب سائیکل فیڈریشن کی جانب سے 3 بڑے شہروں میں سائیکل ریلیاں نکالی گئیں۔ سائیکل ریلیاں جدہ، ریاض اور دمام میں نکالی گئیں۔ سعودی وزارت انصاف نے کہا ہے کہ لیبر کورٹس نے نئے ہجری سال کے آغاز سے اب تک 43,000 مقدمات کے فیصلے سنائے ہیں۔ یہ تعداد گزشتہ ہجری سالوں کے اس دورانیے کے مقابلے میں 15% زیادہ ہے اور روزانہ کی بنیاد پر رواں سال 80 کیسز نمٹائے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے الحفوف شہر میں قصر ابراہیم مقامی اور غیر ملکی سیاحوں کا مرکز بن گیا ہے۔ یہ قصر الاحساء کے نخلستان میں 10ویں ہجری کی پہلی پرشوکت عمارت ہے۔ یہ قصر 972 ہجری میں بنایا گیا تھا اور یہ الحفوف شہر کے قدیم ترین الکوت محلے کے شمال میں واقع ہے۔ ایک تو تاریخی حوالے سے بڑی پرانی عمارت کی وجہ سے سیاحت اس کی طرف رخ کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ ہمیشہ کے لیے فوجی چھاونی رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت جانتے ہوئے سیاح اس کا رخ کر رہے ہیں۔ فن تعمیر کے حوالے سے محکمہ آثار قدیمہ کے یہاں تعمیراتی تحفے کے طور پر رجسٹرڈ ہے، جبکہ عالمی ادارہ یونیسکو نے بھی اس کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ قصر ابراہیم 18,200 مربع میٹر کے رقبے پہ بنا ہوا ہے اور اونچی فصیل پر مشتمل ہے۔ ہر جہت سے اس کے 8 مینار ہیں۔ اس کے اندر مسجد، تہ خانہ، استبل اور رابطہ روم ہے۔ تاریخ سے اور آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھنے والے اس کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا انتہائی شکریہ۔ اللہ حافظ۔ نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔